وہ اللہ تعالیٰ یہ رسائی، یہ معرفت اور یہ سوجھ بوجھ اپنے نبی کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ وہ رب ہے، بندے کا خالق ضرور ہے، مگر اپنے عام بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا، عام بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر کی یہ شان، مجال اور طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ آج اس آیت کی پر غور کیجیے، اسلوب بیان کیا ہے، ورنہ جس طرح مضمون شروع کیا اسی سمت چلنا چاہیے تھا بیان۔ بات شروع کی کہ کسی بشر، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، بات کس طرح شروع کی؟ تو سیاق کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات یوں کی جائے کہ کسی انسان کی یہ مجال نہیں، تو آگے کہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ کسی انسان کی یہ طاقت اور مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر ابتدا یہ کی کہ کسی انسان اور بشر کی یہ مجال نہیں، اور اگلا حصہ کس چیز کی مجال نہیں، وہاں انداز کلام تبدیل کر دیا۔ مجال بندے کی نہیں، کس چیز کی؟ فرمایا ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یعنی کسی بندے کی یہ شان اور استعداد ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ الا وحیا، اب الا مگر کے بعد 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی خالق تو سارے بندوں کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا ہے، مگر وہ براہ راست اپنی مخلوق سے اور اشرف المخلوقات اپنے پیدا کیے ہوئے انسان سے بھی کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، کیونکہ بندے کو یہ استعداد حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو باری تعالیٰ جب تیرے بندے ہیں اور تو ان تک اپنا کلام پہنچانا چاہتا ہے، ان سے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، اپنا امر انہیں پہنچانا چاہتا ہے، اپنی رہنمائی انہیں دینا چاہتا ہے، اپنا حکم دینا چاہتا ہے، انہیں اپنی بندگی کے آداب سکھانا چاہتا ہے، جب یہ ارادہ فرماتا ہے تو لا محالہ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے کمیونیکیٹ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیر از نو ڈائریکٹ کمیونیکیشن، میری کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندوں سے نہیں ہے۔ اس گورکھ گنگے کو نکال دو ذہن سے، فتنے کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اپنے بندے سے نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ جب ارادہ کرتا ہوں الا وحیا، بندوں کے اور اپنے درمیان ایک ہستی کو انسانوں میں سے، مخلوق میں سے، برگزیدہ محبوب مقرب انسانوں میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں، اور اپنے بندوں کے درمیان ایک نبی کو واسطہ بنا دیتا ہوں۔ تو واسطہ بنانا اللہ کی سنت ہے، وسیلہ قائم کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنی کمیونیکیشن کے لیے اپنے نبی کو واسطہ مقرر کرتا ہے، حالانکہ وہ واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر واسطے کے کلام کر لے، وہ قادر مطلق ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، مگر اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے۔ وہ کرتا ہے پیغمبر کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے، اور جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی شان بھی دیکھیے پھر کیا ہے۔ باری تعالیٰ کو اپنے بندوں سے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھنے والی بات ہے۔ تو وہ ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے قرآن کے ذریعے، اس لیے ہر بندے سے کلام نہیں کرتا کہ میرا کلام کوئی تمہارے کلام جیسا تھوڑی ہے، اللہ کا کلام ہے، جس سے میں مخاطب ہو جاؤں اور جس سے میں کلام کر لوں، اور تم بلاتے ہو نا بھائی بات سن، ارے یہ بات لے، یہ پیغام لے، میری بات سن، میرے قریب آ،
ذرا یہ کہنا مان، یہ پیغام پہنچا دے، جس سے میں بلا کے اس سے بات کر لوں، میری بات کرنے سے وہ نبی ہو جاتا۔ اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہے۔ اب اس کلام کی شکلیں ہیں، کبھی وہ اس کو وحی کہتا ہے، کبھی یرسل رسولاً کہتا ہے کہ رسول فرشتہ بھیج کے کلام کرتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی من وراء حجاب، کبھی پردے کے پیچھے طور کی چوٹی پر حضرت موسیٰ سے کلام کرتا ہے، کبھی فرشتہ بھیج کر ہر نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے۔ 3 صورتیں بتائی ہیں اس نے کلام کرنے، فرشتہ بھیج کر کلام کرنا ہر نبی کے لیے ثابت ہو گیا، ہر نبی کی طرف فرشتہ بھیجا کلام کیا، تو یہ طریقہ بھی آ گیا۔ پھر فرمایا من وراء حجاب، ایک طریقہ یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں، چھپ کر، جلوہ نہیں کراتا، بات سناتا ہوں۔ تو پردے سے پیچھے جس سے کلام کیا وہ موسیٰ ہو گئے علیہ السلام، طور پر وہ موسیٰ ہو گئے۔ فرشتہ بھیج کر جس سے کلام کیا وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب پیغمبر ہو گئے، ہر ایک سے فرشتے کے ذریعے کلام کیا، تو 2 صورتیں ہو گئیں۔ اب تیسری صورت بیان فرمائی، الا واحین، یہ اس سے بات کرتا ہوں۔ تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا بھی مراد یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا ذکر الگ آ گیا ہے من وراء حجاب، اور فرشتے کے ذریعے بات کرنا یہ بھی الا واحین کا معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول فرشتہ بھیج کر کلام کرنے کا بھی اسی آیت میں ذکر الگ آ گیا ہے۔ جب بذریعہ فرشتہ کلام کرنے کا ذکر بھی آ گیا، پردے کے پیچھے سے کلام کا ذکر بھی آ گیا، تو پھر جو کہا کہ بات کرتا ہوں وہی بھیجتا ہوں، یہ بغیر بات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرر بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا نہ شکرا ہے ہدایت نہیں۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے
اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون۔ چنگے کسمرا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو
رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت